الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. منچ پر بیٹھے ہوئے معزز و معقر علماء کرام، ہریش چندر پور اور اس کے اطراف و اکناف سے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، اس وقت پورے ہندوستان کے اندر کہیں بھی دینی پروگرام نہیں ہو رہے ہیں. بنگال والوں پر لگتا ہے اللہ رب العالمین کی کوئی خاص مہربانی ہے کہ بنا روک و ٹوک پروگرام ہو رہے ہیں. میں 12-13 دن پہلے بھی کلیا چک کے اطراف میں ایک گاؤں ہے شری رام پور، وہاں پروگرام کر کے گیا ہوں. کل پرسوں 2 دن کا جلسہ 27 اور 28 کا بھی
میں کلیا چک ہی کے ایک گاؤں ہارو چک کے بغل میں نارائن پور کا پروگرام کر کے آیا ہوں، اور پھر دسمبر میں بھی ہمارے کلیا چک کے اطراف میں پروگرام ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہے آپ پر، آپ لوگوں پر۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین اپنی رحمت کا سایہ ہمارے اوپر ہماری پوری زندگی تک قائم فرما دے، اور ہمیں اپنی اس رحمت سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اس وقت حالات کے تناظر میں ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ فکر جس چیز کی کرنی ہے وہ ہے فکر آخرت۔ کل کے لیے ہم نے کون سی تیاری کی؟ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ آئے ہیں تو کیا ہمیشہ اس دنیا میں ہم رہیں گے؟ نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ مریں گے۔ مریں گے تو کیا ہوگا؟ کیا مرنے کے بعد ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور پھر سارے معاملات ختم ہو جائیں گے؟ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر ہم کو دوبارہ جیوت کیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر اس زندگی میں ہم نے اور آپ نے جو عمل کیے ہیں، چاہے وہ اچھے ہو یا برے، ان کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارے عملوں کے مطابق ہمیں یا تو جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ یہ ایک لمبی فکر ہے۔ ہم نے اس زندگی کے لیے کیا کیا ہے، کیا سوچا ہے؟ فکر آخرت کی سب سے بڑی بنیادی چیز ہے، آخرت کو سنوارنے کی سب سے بڑی بنیادی چیز ہے تقوی، پرہیزگاری۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو تقوی سے مزین کر لیا، پرہیزگاری سے مزین کر لیا، تو ہماری آخرت بن جائے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کیا ہے؟ ایک ایک چیز کے اندر شک نکلتی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی میں صرف تقوی پیدا کر لیں اور ہماری زندگی بن جائے گی، زندگی بھی بن جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو یہ تقوی کیا ہے جو ہماری زندگی کو بھی کامیاب بنا رہا ہے اور ہماری آخرت کو بھی کامیاب بنا رہا ہے؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی اور پیاری بیوی عائشہ صدیقہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی ایک لونڈی تھی، باندی خادمہ، جو آپ کی خدمت کرتی تھی۔ آپ نے اس کو آواز دی، خادمہ کو پکارا، لیکن حجرے کے باہر گھر کے آنگن میں وہ بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے اس لونڈی کو آواز دی، اس نے آواز سنی لیکن نہیں آئی۔
آپ نے اس کو دوبارہ آواز دی، اس نے آواز سنی لیکن نہیں آئی۔ آپ نے اس کو تیسری بار آواز دی، اس نے آواز سنی لیکن نہیں آئی۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ ذرا دروازہ کھول کے دیکھو تو کہیں دور تو نہیں چلی گئی۔ حضرت عائشہ نے حجرے کا کمرے کا جب دروازہ کھولا تو دیکھا وہ تو گھر کے آنگن میں باہر ہی بیٹھی ہوئی ہے اور بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اس کو ڈانٹتے ہوئے حضرت عائشہ نے کہا ہے ادھر آؤ۔ وہ اندر آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا میں نے تمہیں جو آواز دی تھی کیا تم نے نہیں سنا؟ کھڑے ہو کے مت بنائیے، یہ تو یہاں بیٹھ جائیے، ادھر کے لوگ ابھی شور کریں گے، ہم لوگ تو پریشان ہیں۔ کیا تم نے میری آواز نہیں سنی تھی؟ اس لونڈی نے جواب دیا اللہ کے نبی سنی تھی۔ اس زمانے کی لونڈی، اس زمانے کی خادمہ بھی جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ آواز سنی نہیں آئی یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جب اللہ کے رسول نے پوچھا وہ جھوٹ بول سکتی تھی، وہ کہہ سکتی تھی نہیں مجھے سنائی نہیں دیا، مجھے آواز۔ یار ان سے کہیے مائک یہ بار بار نہ بولیں، جو ہونا تو ہو گیا، لگ رہا سحری کا اعلان کر رہا ہے۔ মাংস প্যান্ডেল থেকে খাবার প্যান্ডেল থেকে যে মাইকটা হচ্ছে মাইকিংটা বন্ধ রাখতে হবে, এখানে ডিস্টার্ব হচ্ছে, বন্ধ করুন, ওটা বন্ধ রাখুন, যার দরকার আছে জেনে নিয়েছে চলে যাবে আপনার কাছে, বন্ধ রাখুন ওটা। ان کی آواز آتی تو لگتا ہے کہ ایک اور تقریر ہو رہی ہے جلسہ۔ کوئی آدمی جا کر ان کو بولے ডেলিগেট কাউন্টারকে উদ্দেশ্য বলছি আপনার মাইকটা বন্ধ রাখুন, বন্ধ রাখুন, ডিস্টার্ব হচ্ছে, বক্তা শ্রোতাদেরও ডিস্টার্ব হচ্ছে। اس زمانے کی لونڈی بھی سچ بولتی، چاہتی تو بول سکتی تھی کہ نہیں آواز نہیں سنائی دی ہمیں، لیکن اس نے کہا نہیں آواز سنائی دی۔ آپ نے کہا پھر کیوں نہیں آئی میرے پاس؟ سر نیچے کر لیا، نہیں آئی۔ کیوں؟ پتہ نہیں کیا کام ہم کو کرنے کے لیے بول دیں گے، نہیں آئی۔ مسواک تھی، مسواک جو کرتے ہیں نماز سے پہلے ہم لوگ، تو وہ مسواک اللہ کے رسول کے کان میں لگی ہوئی تھی۔ سنیے بخاری شریف کے الفاظ ہیں، کبھی جب نماز کا ٹائم ہوتا تو آپ ایسے نکالتے اور مسواک کر کے مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے۔ وہ مسواک آپ کے کان میں لگی ہوئی تھی، اس کو نکالا اور اس مسواک سے آپ اس لونڈی کو، اپنی خادمہ کو مارنے کے لیے چلے گئے، اس کے پاس بیٹھے اور مسواک اٹھا کر ایسے اس کے اوپر اٹھائی اور قریب تھا کہ مارے، نزدیک تھا کہ مارے، لیکن آپ نے اس کو یوں کیا اور روک لیا، مارا نہیں۔ اور اس کے بعد مسواک کو اپنے کان میں لگایا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عائشہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی، کہتی ہیں اے اللہ کے نبی کیوں نہیں مارا اس کو؟ وہ اسی مار کے لائق ہے۔ تین بار آپ نے آواز دی اور اس نے نہیں سنا پھر بھی نہیں آئی۔ تو اللہ کے رسول کا جو جواب تھا یہ تقوی سے بھرا ہوا تھا، یہ تقوی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں نے یہ مسواک کان سے نکالی، پھر میرا دل ہوا کہ اس کو ماروں، لیکن اچانک یہ خیال آ گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس مسواک سے تم اپنی لونڈی، اپنی خادمہ کو مارنے جا رہے ہو، ایک مسواک اس کو مارو گے، ایسا نہ ہو کہ اس کی غلطی سے بڑھ کر یہ سزا ہو جائے، تمہارا مارنا اتنا زیادہ ہو جائے کہ اس کی غلطی اتنی بڑی نہ ہو۔ اگر تم نے اس کو ایک چھوٹی سی مسواک ایسے کتنی لگے گی، اگر یہ مار دیا، ایسا نہ ہو کہ آپ کا اتنا مارنا اس کی غلطی سے زیادہ ہو، تو قیامت کے دن وہ مقدمہ دائر کر سکتی ہے اور اللہ رب العالمین کے دربار میں وہ کہہ سکتی ہے اے اللہ میری غلطی اتنی بڑی نہیں تھی جتنی بڑی سزا محمد رسول اللہ نے مجھے دی ہے، مجھے انصاف چاہیے تیرے دربار میں، مجھے بدلہ چاہیے، مجھے انتقام چاہیے۔ عائشہ
قیامت کے دن یہ لونڈی کہیں میرے اوپر مقدمہ دائر نہ کر دے اللہ کی عدالت میں، اس ڈر سے میں نے اس کو اس مسواک سے نہیں مارا۔ یہ احساس ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ یہ احساس، اور جس دن یہ احساس ہمارے اندر آ جائے تو معاف کیجئے گا، بہت ہی معذرت کے ساتھ سوری بولتے ہوئے، یہ احساس جس دن ہمارے اندر پیدا ہو جائے اس دن دینی جلسوں کے اندر میلے لگنا چھوٹ جائیں گے، کیونکہ جلسوں میں بھی آنے والے جو جلسے میں آ رہے ہیں، آپ تو یہاں بیٹھے ہیں لیکن آپ کی بہنیں اور بیٹیاں سوگ و سنگار کر کے، زیب و زینت کر کے، لپسٹک و کریم و پاؤڈر لگا کر مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں، میلے میں گھوم رہی ہیں اور نوجوان لڑکوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہیں۔ یہ سب دینی جلسوں میں ہو رہا ہے، یہ سب دینی پروگرام میں ہو رہا ہے۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ اور معافی مانگتے ہوئے میں نے یہ بات کہی، لیکن حق ہے، سچ ہے، سننا پڑے گا۔ کیا کیجئے گا اس کو؟ اتنا بڑا جلسے کا انتظام آپ کر سکتے ہیں، لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام کر سکتے ہیں، مینجمنٹ کر سکتے ہیں، تو کیا آپ بازار میں یہ عورتیں نہ جائیں، جوان لڑکیاں نہ جائیں، کیا آپ اس کا انتظام نہیں کر سکتے؟ یہ سوچنا پڑے گا ہمارے سماج کو اور ہماری سوسائٹی کو اور ہمارے معاشرے کو آگے کے لیے۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ یہ چھوٹی سی چھڑی مسواک میں مارنا چاہتا تھا اس کو کہ مار دوں، لیکن ڈر یہ ہوا کہیں اس کی غلطی سے زیادہ سزا نہ ہو جائے۔ آپ نے معاف کر نہیں مارا۔ یہ کون سا احساس تھا اور یہ احساس کس کو ہو رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ، جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون کھٹکھٹائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر سے سب سے پہلے کون اٹھیں گے قیامت کے دن؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون کھٹکھٹائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کے اندر سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقام محمود کس کو ملے گا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو خود جنتی ہیں۔ مقام محمود جن کا ٹھکانہ ہے، وہ شخصیت کہہ رہی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہیں اس کو ماروں تو میری مار اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اس لیے تو ڈر کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ زہر آپ نہیں کھاتے، کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ ہم کھائیں گے تو رام رام ست چلے جائیں گے، تو آپ زہر سے ڈر رہے ہیں لیکن اس کو دیکھ کر بھاگتے نہیں ہیں۔ یہ زہر سے ڈرنا ہے۔ زہر سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو یوز مت کیجئے۔ آگ لگ گئی، مکان جل رہا ہے، آپ اپنے بچوں کو لے کے باہر نکل آئے، آگ سے آپ کو ڈر رہے ہیں۔ آگ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو دیکھ کر بھاگ نہیں رہے لیکن آگ میں جمپ نہیں لگا رہے ہیں، یہ اس سے ڈرنے کا مطلب ہے۔ تو آپ شیر سے ڈرتے ہیں، سانپ سے ڈرتے ہیں، بچھو سے ڈرتے ہیں، زہر سے ڈرتے ہیں، آگ سے ڈرتے ہیں۔ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو بھاگتے ہیں، کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو بھاگتے نہیں لیکن اس میں جمپ نہیں لگاتے ہیں۔ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر بھاگتے نہیں لیکن اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ جیسے آپ ان چیزوں کو ڈر کر ان کا حق ادا کر رہے ہیں، اللہ سے بھی ڈرو، اور اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان، اے مسلمانوں تم اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کی کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کریے، اور جن کاموں کو کرنے سے منع کیا ان کاموں سے رک جائیے۔ وہ اعمال کیجئے جو ہمیں جنت میں لے جائیں، ان اعمال سے ڈریے جو ہمیں جہنم میں لے جائیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر اس کام سے دور رہیں جو کام ہمیں جہنم میں لے جاتا ہے، یا جس کام کو کرنے کی وجہ سے ہمیں جہنم ملتی ہے، ہم اس کام کو چھوڑ
دیں, اس سے دور رہے. یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب. ورنہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ کو دیکھ کے بھاگو. اس کے عذاب سے ڈریے, ان کاموں کو کریے جن کے کرنے کا حکم دیا, اور ان کاموں سے رک جائیے جن سے روکا گیا ہے. یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب. اور سب سے اچھی تعریف تو حضرت ابی ابن کعب نے کی تھی. اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق نے ابی ابن کعب سے پوچھا, امیر المومنین حضرت عمر نے ایک بڑے جلیل قدر صحابی ابی ابن کعب سے پوچھا, سوال کیا, کوشچن کیا, اے ابی تقوی کیا ہے, اللہ کا ڈر کیا ہے, تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب نے جو جواب دیا وہ سنیے, اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. سنیے جواب. ابی ابن کعب نے کہا تھا, اے عمر تم تقوی نہیں جانتے ہو, ڈر نہیں جانتے ہو. کہا نہیں, آپ بتائیے کیا ہے. کبھی جنگل میں گئے ہو؟ سنیے ڈر. کبھی جنگل میں گئے ہو؟ ہاں گئے ہیں. تمہارے پیروں میں جوتا نہ ہو, چپل نہ ہو, اور جنگل میں کانٹے بچھے ہوئے ہوں, اور کانٹوں دار جھاڑیاں لگی ہوئی ہو, درخت لگے ہوئے ہوں, اور تمہیں جنگل سے گزرنا, جنگل کو کراس کرنا بھی ضروری ہو, اور پیروں میں چپل بھی نہ ہو, تو تم کیا کرو گے؟ تو حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ سنیے. اے ابی ابن کعب, اگر جنگل میں کانٹے ہی کانٹے ہوں, اور راستہ بھی خاردار ہو, جھاڑیاں بھی کانٹے دار ہو, اور جانا ضروری ہو, اور میرے پیروں میں جوتا اور چپل بھی نہ ہو, تو ہم دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ چلیں گے, بچ بچ کے چلیں گے, کانٹوں کی اوپر پیر نہیں رکھیں گے, بچ بچا کر چلیں گے, اور کانٹوں دار جھاڑیوں کو ہٹا کر, اس کو ایسے یوں کر کے ایک ایک ڈالی پکڑ کر ان سے بچتے ہوئے اور ایک ایک ڈالی کو ہٹاتے ہوئے ہم دھیرے دھیرے نکلیں گے اور راستہ کراس کریں گے. اگر کانٹے ہی کانٹے بچھے ہوئے ہو تو ہم کانٹوں سے بچ بچ کے گزریں گے, کانٹوں سے بچ بچ کے چلیں گے. حضرت ابی ابن کعب نے کہا, اے عمر کانٹے ہی کانٹے بچھے ہوئے, جھاڑیاں ہی جھاڑیاں کانٹوں دار لگی ہوئی ہیں, تم بچ بچ کر جا رہے ہو, کتنا بھی بچو, لیکن جب راستہ ہی کانٹوں دار ہے تو دو چار کانٹے تمہارے پیر میں لگ ہی جائیں گے. بہت بچنے کے باوجود ایک دو کانٹے تمہیں چبھ ہی جائیں گے, یا کانٹا تمہاری چادر میں الجھ ہی جائے گا, کچھ نہ کچھ تو ہوگا. تو حضرت عمر کہنے لگے, اے ابی اگر ایسا ہوا, ایک دو کانٹا اگر چبھ گیا اور میرے پیر کو زخمی کر دیا یا میرے جسم کو زخمی کر دیا, تو ہم مرہم پٹی کر لیں گے, ہم اس پر مرہم لگا لیں گے, پٹی باندھ لیں گے, ہم اس کی دوا اور علاج کر لیں گے. حضرت ابی نے کہا, اے عمر یہی تقوی ہے, یہی پرہیزگاری ہے, یہی تو تقوی ہے. جیسے جنگل میں کانٹے ہی کانٹے بچھے ہوئے ہوں اور ان کانٹوں سے گزرنا بھی ضروری ہو, تو تم کانٹوں سے بچ بچ کے چلتے ہو, ایسے ہی اس دنیا میں گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے, قدم قدم پر گناہوں کا بازار لگا ہوا ہے, قدم قدم پر تمہیں گناہوں کے بازار سجے ہوئے ملیں گے. لیکن اس دنیا میں رہنا بھی ضروری ہے, اس دنیا میں زندگی گزارنا بھی ضروری ہے. جیسے جنگل کے اندر تم کانٹوں سے بچ بچ کے گزر جاتے ہو, اسی طریقے سے دنیا میں جہاں گناہ ہی گناہ ہو, تم گناہوں سے بچ بچ کر چلے جاؤ, گناہوں کی طرف تاک کر نہ دیکھو, اور آہستہ آہستہ اس دنیا گناہگار زندگی سے, اس گناہگار دنیا سے تم کانٹوں سے نہیں گناہوں سے بچ بچ کے گزر جاؤ. ہاں جب گناہ ہی گناہ ہے تو دو چار گناہ تم سے ہو ہی جائیں گے, انسان ہونے کے ناطے جیسے دو چار کانٹے لگ جائیں گے تو تم اس کا علاج کر لو گے, ایسے اگر دو چار گناہ تم سے ہو بھی جائیں تو تم اس کا علاج کر لو. حضرت عمر نے پوچھا, اس کا علاج کیا ہے؟ کہا, توبو اللہ, اپنے دامن کو پھیلاؤ, اپنے ہاتھوں کو بلند کرو, اور رفع یدیہ الی السماء, اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو. یہی اس کا علاج ہے کہ تم توبہ کر لو, استغفار کر لو, اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لو. یہی اس کا علاج ہے, یہی مرہم ہے, یہی پٹی ہے. یہ ہے تقوی کا معنی. جیسے
کانٹے ہی کانٹے ہو تو جانا ضروری ہے تو بچ بچ کے چلتے ہو. ایسی دنیا میں گناہوں کا بازار لگا ہوا ہے. آپ یہاں سے نکلیں گے گناہ شروع ہو جائیں گے, گناہ کی اڈیاں ملنا شروع ہو جائے گا. دیکھیے جیسے گئے باہر نکلیں گے پان کی دکان ملے گی, اس پہ تمباکو بک رہی ہوگی, سگریٹ بھی بک رہی ہوگی, بیڑی بھی بک رہی ہوگی. تھوڑا سا اور آگے جائیں گے چوڑیوں کی, لپسٹک کی, کریم کی دکانیں ہوں گی, اور وہاں ہماری آپ کی ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہوں گی, خرید رہی ہوں گی, مردوں سے خرید و فروخت کر رہی ہوں گی. تھوڑا اور آگے بڑھو گے تو چائے کی دکان ملے گی, چائے کی دکانوں پر بھی سگریٹ اور بیڑی اور راج اور کھینی صورتی یہ سب تمہیں بکتے ہوئے ملیں گے. کچھ اور آگے بڑھو گے تو باقاعدہ شراب کی دکانیں بھی تمہیں ملیں گی. کچھ اور آگے بڑھو گے بیئر بار بھی ملیں گے. کچھ اور آگے چلو گے تو جسموں کو بیچنے والی لڑکیاں اور عورتیں بھی تمہیں دعوت نظارہ دے رہی ہوں گی. آؤ چیپ ریٹ میں, سستے بھی ہیں, ہائی ریٹ بھی ہے, ہم کال گرل بھی ہے, ہم ہائی فائی پروفائل بھی ہے, ساری چیزیں موجود ہیں. یہ دنیا میں گناہوں کا جال ہے. جیسے کانٹوں سے بچ بچ کے گزرتے ہو ایسے ہی دنیا میں گناہوں سے بچ بچ کے چلے جاؤ. یہی تقویٰ ہے. اگر ایک آدھ گناہ تم سے ہو جائے تو تم اللہ سے توبہ کر لیا کرو. بستر پہ جب سونے کے لیے جاؤ تو پورے دن کا حساب لیا کرو. آج ہم نے دن بھر میں کتنی اچھائیاں کی ہیں, کتنے غریبوں کو ہم نے کھانا کھلایا, کتنے فقیروں کو کھانا کھلایا, کتنا صدقہ اور خیرات کیا, کتنے ہم نے نفلی نمازیں پڑھی, ہم نے کتنی اچھائیاں کی. اور رات میں جب سونے جاؤ تو دن بھر کا حساب لیتے ہوئے یہ بھی سوچو کہ آج ہم نے گناہ کتنے کیے ہیں. اور جب سونے جاؤ تو یہ مت سوچو کہ صبح ہم صحیح سلامت اٹھیں گے. اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. آئے عبداللہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہنا, ایک اجنبی کی طرح رہنا. جیسے مسافر ہمیشہ کسی جگہ نہیں رہتا, 2-3 دن قیام کیا اور آگے بڑھ جاتا ہے, ایسی تمہیں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. آئے عبداللہ تم ایک مسافر کی طرح اس دنیا میں آئے ہو. آئے عبداللہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء, جب صبح سویرے اٹھ جایا کرو تو شام کا انتظار نہ کیا کرو. پتہ نہیں شام تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ, اے عبداللہ جب رات میں بستر پر سونے جاؤ تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو. پتہ نہیں صبح تک تمہارا شمار مردوں میں ہو یا زندوں میں ہو. یہ ہے تقویٰ جس کو قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمانوں والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, جرجیت صاحب کی سیٹ لوور برتھ ہے, نیچے والی ہے. مڈل برتھ پر ایک اور آدمی لیٹا ہوا ہے, اور مڈل برتھ کے اوپر ایک اور سیٹ ہے, اس پر ایک اور آدمی لیٹا ہوا ہے. رات میں ٹرین دھڑا دھڑ چل رہی ہے اسپیڈ سے, لوگوں نے لائٹیں بند کر رکھی ہیں اپنی کیبن کی. جرجیت صاحب پیشاب کرنے کے لیے اٹھے, لوور برتھ سے ٹوائلٹ سے واپس آئے, اپنی برتھ پر لیٹنا چاہتے ہیں لوور برتھ پر. اچانک نظر پڑتی ہے مڈل برتھ پر جو آدمی لیٹا ہوا ہے اس کی اوپر والی جیب میں 2000 روپے نوٹ کی ایک گڈی ہے جو باہر نکل رہی ہے. جرجیت صاحب نے سوچا بہت اچھا موقع ہے, پورا کوچ سو رہا ہے, نکال لوں. یہ تو ایسے سو رہا ہے کہ اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کہ اس کی حالت کیا ہے, نکال لیتا ہوں. جرجیت صاحب کو ڈر بھی ہے, کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. دیکھ رہے دائیں بائیں, کوئی نہیں دیکھ رہا, سب خر خر سو رہے ہیں. اندھیرا ہے, ایک نظر پھر دیکھا, کوئی نہیں, سب سو رہے ہیں. دائیں بائیں بھی دیکھا, سب سو رہے ہیں. 2,000 روپے نوٹ کی گڈی اس کے جیب سے نکل رہی ہے. اچانک ہاتھ بڑھا دیا, کھینچ رہے دھیرے سے تاکہ اٹھ نہ جائے, دھیرے دھیرے کھینچ رہے ہیں, لیکن ڈر بھی لگ رہا ہے. ایک بار اور دیکھ لوں, ٹرین میں تو دیکھ لیا, اوپر بھی دیکھ لوں. مڈل برتھ کے اوپر جو لیٹا ہے آدمی, جب ہم نوٹ کی گڈی نکال رہے ہیں
اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ اوپر والا آدمی میری حرکت دیکھ رہا ہے. پوری ٹرین سو رہی ہے, ایک ایک آدمی سو رہا ہے, لیکن نوٹ نکالتے وقت دیکھا کہ اوپر جو برتھ پہ لیٹا وہ دیکھ رہا ہے. وہیں رک گیا ہاتھ. اب 2 ہی راستے ہیں. صاحب میں چور نہیں ہوں, پیسے نکل رہے تھے, اندر کر رہا تھا, یا تو جھوٹ بولوں, ایک راستہ یہ ہے, یا دوسرا راستہ یہ ہے, سن بھائی اب تو بھی دیکھ لیا ہے تو آدھا تیرا آدھا میرا, کہنا کسی سے نہیں. ایک راستہ یہ ہے, لیکن نیت خراب ہو گئی. تجھے کیوں دوں گا, نکال تو میں رہا ہوں. تو ڈر یہ ہے کہ کہیں وہ چیخ نہ دے, بول نہ دے, اس لیے گڈی نکال رہے. تیسرا راستہ یہ کہ لے کے بھاگو اور چلتی ہوئی ٹرین سے کودو. اپنی جان کا زوخم میں کوئی نہیں ڈال سکتا ہے, اس لیے یہ خطرہ تو آپ مول لے نہیں سکتے. وہی 2 راستے, یہ تو جھوٹ بول دو بھائی نکل رہی تھی, ہم اندر کر رہے تھے, یا یہ کہو کہ نصف لی و نصف لکم, آدھا میرا آدھا تیرا, ہاف ہاف. جب اوپر والا آدمی آپ کی حرکت دیکھتا ہے تو آپ کی ہمت چوری کرنے کی نہیں ہوتی, آپ اس نوٹ کی گڈی کو اندر کر دیتے ہیں. ایک معمولی انسان جب آپ کے معمولی جرم کو دیکھتا ہے تو آپ جرم کرنے کی ہمت نہیں کرتے ہیں. شراب کی بوتل ہاتھ میں لیتے ہوئے, چوری کرتے ہوئے, زنا کرتے ہوئے, IPL کے میچ میں دڑے اور سٹا لگاتے ہوئے, اگر یہی خیال ایک مسلمان کے دل میں پیدا ہو جائے کہ دنیا کی ساری نگاہیں مجھے نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہیں مجھے دیکھ رہی ہیں, وہ بصیر ہے, سمیع ہے, وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. سنتا ہے تو اتنا زیادہ سنتا ہے کہ کالی رات میں, کالے جنگل میں, کالے پہاڑ پہ چلنے والی کالی چیونٹی کے پیر کے رکھنے کی آہٹ کو بھی وہ اتنی بلندی سے سن لیتا ہے. کالی رات میں, کالے جنگل میں, کالے پہاڑ کی اوپر چلنے والی کالی چیونٹی کے پیر کے رکھنے کی بھی آواز وہ اتنی بلندی سے سن لیتا ہے. اور دیکھنے کا حال یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے تو سمندر کی تاریکی کے اندر بھی وہیل مچھلی جو 40 ٹن گوشت کھاتی ہے, ایک دن میں اس مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی کتنے انڈے ہیں, ان انڈوں کی گنتی کتنی ہے, وہ اس کو بھی جانتا ہے اور اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے. ہمیں میرے ماں باپ نہ دیکھ رہے ہو, ہمیں پولیس نہیں دیکھ رہی ہو, ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہو, لیکن اللہ کی ذات تو ہمیں دیکھ رہی ہے. اگر یہ تصور ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم گناہ کے قریب نہ جائیں. اسی کا نام تو تقویٰ ہے کہ ہم شراب نہیں, اللہ دیکھ رہا, تھوڑے ہٹ نہیں پیئیں گے. یہ ہے تقویٰ, ہم اللہ کے ڈر سے کوئی چیز چھوڑ دیں. یہ ہے. خوبصورت لڑکی نے بلایا, آ جاؤ واٹس ایپ پہ, چلے آؤ, پتہ نہیں کیسی ہو, پہلے فوٹو بھیجو, دے دیا, نہیں کچھ اوپن بھیجو کھلا ہوا, اس نے وہ بھی بھیج دیا, لو لڑکی اچھی, چل دیے. تقویٰ تو تب ہے جب بستر پر اس کے ساتھ لیٹے ہوں, دونوں اپنے کپڑے اتار رہے ہوں, اور اس وقت یہ خیال پیدا ہو جائے کہ دنیا کی ساری نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. ہٹ, لات مارے, بھگ, چل, آئی ہمارا ایمان خراب کرنے, اور اسی وقت وہاں سے نکل جائے. یہ ہے تقویٰ. یہ ہے جیسے قوم بنی اسرائیل میں اس شخص نے تقویٰ اختیار کیا تھا, اور بخاری شریف کی اس روایت کے مطابق جو ایک چچیرا بھائی اپنی چچیری بہن سے پیار کرنے لگا تھا, لیکن چچیری بہن کو کوئی مطلب نہیں تھا, اور جب اس کا باپ مر گیا تو وہ ایک دن بھوک کی شکایت لے کر اپنے بھائی کے پاس آئی اور کہتی ہے کہ میرے بھائی, تمہیں تو معلوم ہے کہ میرے باپ نہیں رہے اس دنیا میں, میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے, بیمار ہے, بستر پر لیٹے ہوئے ہیں, میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں, اگر کچھ مدد کر سکتے ہو تو کرو. اور آج موقع ملا اس آدمی کو, چچیرے بھائی کو, کہتا ہے, آئے میری بہن, چچیری بہن, پوری زندگی تم سے جو بات نہیں کہہ سکا وہ آج کہہ رہا ہوں. چچا کی زندگی میں تمہیں نہیں پا سکا, میں تمہیں چاہتا ہوں, اگر تمہیں منظور ہو تو آج کی رات میرے پاس آ جانا, تب میں تمہیں اتنے دینار یا درہم میں تمہیں دے دوں گا.
वो ठुकरा के चली गई, लेकिन वहां घर पहुंचती है तो अपने शौहर को देखती है बीमार है, अपने बच्चों को देखती है कि भूखे हैं, बेचारी मजबूर हो जाती है और फिर वादा कर लेती है कि ठीक है, रात की तारीकी में हम अपने शौहर को सुलाकर, अपने बच्चों को सुलाकर तेरे पास आ जाएंगे, लेकिन तू मुझे थोड़ी सी मदद कर दे। उसने 60 दिरहम दे दिए, इसने लाई और लाकर अपने शौहर को दवा इलाज कराया, अपने बच्चों को खिला पिला के सुला दिया। जो वादा किया था वादे पर पहुंचती है, उसने दरवाजा खोला, अपने सीने से लगाया, औरत को अपनी चचेरी बहन को बिस्तर पे ले गया। जैसे उसने बिस्तर पे जाकर उसके कपड़े उतारने की कोशिश की, ये कांपने लगी, थर्राने लगी। उसके चचेरे भाई ने कहा, तुम जब आई थी तो इतना नहीं कांप रही थी, तुम्हारी ये हालत, जब इतना डरोगी तो आगे का काम कैसे होगा? डर छोड़ो, कुछ अपने अंदर खुलापन लाओ, डर हटाओ, मेरा सपोर्ट करो। और ये कहकर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, इसकी चचेरी बहन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इत्तक़िल्लाह या इब्राहिम, आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा। आज तक मेरे चेहरे को भी किसी ने नहीं देखा और आज तू है जो मुझे अपने बिस्तर पर लिटा रहा है। अल्लाह की कायम करदा हद को मत तोड़, मैं तेरे लिए हलाल नहीं हूं, मैं अपने शौहर की अमानत हूं। कब्र के सांप बिच्छू मेरा इंतजार कर रहे हैं, जहन्नम की आग मेरा इंतजार कर रही है। चंद लम्हों की लज्जत से मेरी जिंदगी भर की इबादत को बेकार मत कर। इतना कहना था, अल्लाह से डर। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज है, उस नौजवान ने, उस लड़के ने अपनी बहन को छोड़ दिया और कहता है कि मेरी बहन जा, अल्लाह से डर। अल्लाह का नाम लिया, कहा, कहता अल्लाह से डर। मेरी तो पूरी जिंदगी गुनाहों में चली गई और तू तो एक काम, और वो भी अभी तूने किया नहीं है गलत काम, तू एक ऐसे काम पर डर रही है जो अभी तूने किया भी नहीं है। जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। जब वो जाने लगी तो चचेरे भाई ने आवाज दी, सुन, मैं बहुत सियाकार गुनाहगार इंसान हूं। कयामत के दिन जब अल्लाह ताला मुझे मेरी बदअमली की वजह से जहन्नम में डाले और फेंके, तो कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में इतनी गवाही जरूर दे देना, क्या है अल्लाह, ये मेरे साथ गंदा काम करने जा रहा था, लेकिन जब मैंने कहा अल्लाह से डर जा, इत्तक़िल्लाह, जब तेरा नाम लिया तो तेरे डर से इसने मुझे छोड़ दिया था। शायद तेरी इतनी गवाही की बिना पर अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे, शायद अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे भाइयों, लड़की मौजूद है, बिस्तर मौजूद है, इसने उस पर काबू भी पा लिया है, ये वादे के मुताबिक चली भी गई है, खूबसूरत जिस्म इसकी आंखों के सामने, लेकिन जैसी कहती अल्लाह से डर, और उसने अल्लाह के डर को अपने दिल में महसूस करते हुए इस लड़की को नजरअंदाज कर दिया, फिर इसके जिस्म के करीब नहीं गया। मेरे भाइयों, हकीकत में खौफ खुदा इसी को कहते हैं, हकीकत में तकवा इसी को कहते हैं। ये है डर, ये है अल्लाह का खौफ। और ये चीज अगर हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए, ये चीज अगर हमारी जिंदगी के अंदर पैदा हो जाए, तो हमारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ईमानो वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। यह है डर।